طاعت تب ہے جب اس کے اندر روح باقی ہے، اور جس جسم کے اندر روح باقی نہ ہو تو اسے جسم نہیں بلکہ اسے مردہ کہا جاتا ہے، اسے ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ اکرام، وہ احترام، وہ رشتے، وہ توقعات، وہ زندگی کے حالات اس کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں جس بندے کے جسم کے اندر سے روح ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے اندر جسم میں روح نہ ہو تو اس بدن کا کوئی کام نہیں، وہ کچھ حرکت نہیں کر سکتا۔ ایون اگر اس کے جسم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اس میں طاقت نہیں کہ اس کو اڑا سکے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ اللہ پر ایمان لائے لیکن عبادت سے اس کی زندگی خالی ہو، اللہ کی فرما برداری نہ ہو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہ ہو، بس زندگی گزارے جا رہا ہے، یوں ہی صبح ہوتی ہے، یوں ہی شام ہوتی ہے، زندگی بس یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ عمر کے جو گزرنے والے لمحات ہے، اوقات ہے، اس کو کوئی بندہ اپنے کنٹرول میں لے کر روک نہیں سکتا، نہ اس کو اضافہ کر سکتا ہے نہ اس میں کمی کر سکتا۔ جس اسپیڈ سے زندگی کو گزرنا ہے وہ تو گزر کے رہے گی، اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہم روز قدم بقدم اپنی قبر کی طرف، اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر کوئی بندہ ایسے ہی زندگی گزارے کہ اس کے پاس کوئی حکم نہیں ہے، احکامات نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے نہیں ہے، ویسے بندوں کی طرح بندہ زندگی گزارے لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، تو پھر اس کے مسلمان ہونے کا اس نے حق ادا نہیں کیا، اس نے خود کی حق تلفی کی، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس نے اپنے جسم کو خسارے میں ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان تک پہنچایا۔ میں یہ آپ سے کیوں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو نقصان میں پہنچاتے ہیں جب ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہو کر دنیا سے جائے گا تو اس کے قبر میں بھی عذاب ہوگا، حشر میں بھی جہنم میں داخلہ ہوگا۔ تو کون چاہے گا کہ ہمارا جسم جلے؟ کون چاہے گا کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے؟ کون چاہے گا کہ اس کے جسم پر کیڑے مکوڑے اژدہے بچھو ڈال دیے جائے؟ کون بندہ چاہے گا کہ اس کے جسم کو چھنیوں سے کاٹ دیا جائے، توڑ دیا جائے؟ میرے بزرگوں دوستو، تصور سے ہی ڈر اور خوف لگتا ہے، سوچنے سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یقین جانیں کہ وہ مسلمان، وہ مومنین جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور یوں ہی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، اللہ ہی ان کا مالک و حافظ ہے۔ اگر ان کی زندگی پر غور و فکر کیا جائے تو قرآن پاک میں بے عمل لوگوں کے لیے احادیث مبارکہ میں بھی آقا کریم علیہ السلام نے الگ الگ انداز سے وعید فرمائی ہے کہ یہ گناہ کرنے والوں کے لیے میں نے عذاب دیکھا ہے، یہ گناہ کرنے والوں کے لیے یہ عذاب دیکھا ہے۔ کسی کو سروں سے کچلا جا رہا ہے، کسی کا پیٹ بڑے بڑے گھڑوں کی طرح ہوا ہے اور اس کے اندر سے پیپ نکل رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، کوئی اپنے دوسرے مسلمان مردار بھائی کا گوشت چبا چبا کر کھا رہا ہے، چیخ رہا ہے لیکن اس سے رک نہیں پا رہا۔ ایسے بہت سارے عذابات کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ارشاد فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے ان باتوں پر ہمیں غور و فکر کرتے ہوئے ہمیں یہ تحیہ، یہ سوچنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے، اور خاص طور پر ہمیں اپنے آپ پر یہ توجہ دینی ہے کہ میں کس کیٹیگری میں زندگی گزار رہا ہوں، یا دیگر مذاہب کے لوگوں کی طرح میری بھی ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے، یا بحیثیت مومن مسلمان امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اللہ اور اپنے رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اب واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسرا اور کوئی مقصد نہیں بتایا گیا۔ ہمارے دنیا میں آنے کا، ہمارے وجود میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، اس کی عبادت میں زندگی گزرتی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں بتایا گیا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات، آپ کے بتائے ہوئے طور طریقے، پھر ان کو دیکھ کر اختیار کرنے والے حضرات صحابہ کرام جو ہمارے لیے رہبر و رہنما ہیں ستاروں کی مانند، اور اہل بیت اطہار جن کو آقا کریم نے کشتی نجات قرار دیا ہے، ان تمام حضرات کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ ان لوگوں نے بھی زندگی دنیا میں گزاری ہے، ان کے بھی خاندان تھے، ان کے بھی کاروبار تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کو بھی دوسروں سے محبت تھی، دوسروں کے حقوق ادا کرتے تھے، ان کے بھی رشتہ داریاں تھیں، ان لوگوں نے بھی دنیا میں زندگی گزاری ہے۔ جب ان لوگوں نے زندگی گزاری اور اللہ نے ان کے لیے یہ مژدہ سنایا
کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، تو دنیا میں جن کو اللہ نے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا تو کیا ان کی زندگیاں کوئی معمولی زندگی ہے؟ نہیں نہیں، وہ ایسی مقدس ترین زندگیاں گزارنے والے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اب ہمیں ٹیلی کرنے میں آسانی ہوگی، ہمیں غور و فکر کرنے میں آسانی ہوگی کہ میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میری زندگی اور صحابہ و اہل بیت کی زندگی صحیح کی طرح گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے، میں آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا خلاف زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر فرامین کے مطابق زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ، اور اگر نہیں فرامین کے خلاف گزر رہی ہے تو ہم نافرمانوں میں شمار ہوں گے، ہم اپنا خسارہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے خالی ہماری زندگی ہے، فرائض کی کوئی پابندی نہیں، واجبات کے کوئی حقوق کی ادائیگی نہیں، سنتوں پر عمل آوری نہیں، نوافل تو چھوڑ دیں، مستحبات تو چھوڑ دیں۔ یہ بڑے بڑے اعمال جو کرنے کے ہم پر لازم ہیں، جن کو کیے بغیر اور کوئی چارہ نہیں، کوئی رخصت نہیں، ایسے بڑے بڑے اعمال کو کرنے میں اگر ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو بتائیں پھر ہم سے بڑا نقصان کرنے والا، خسارہ کرنے والا کون ہوگا؟ دنیا میں اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار سے پہلے غور و فکر کرتے ہیں کہ مجھے یہ کاروبار کے مطابق کتنی محنت کرنی ہے، لوگوں سے مشورے لیتے ہیں، تجربے کار لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے مشورے لیتے ہیں، 10 جگہ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بھئی اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ بھئی پیسہ لگا رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں خسارہ نہ ہو جائے، کہیں میں نقصان اٹھانے والا نہ بن جاؤں۔ میں اگر نقصان اٹھاؤں گا تو میں بھی پریشان ہوں گا، میرے گھر والے بھی پریشان ہوں گے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، اگر ہم دنیاوی اعتبار سے کوئی کام کرتے ہیں تو ہر طرح کی کوشش، محنت و مشقت کر کے، مشورے کر کے، ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، ہماری ہمیشہ کی زندگی، باقی رہنے والی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، قبر کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ تو زندگی کو مختص کر دیا گیا، کسی کے کچھ سال، کسی کے کچھ سال، کوئی جوانی میں ہی جائے گا، کوئی ادھیڑ عمر میں جائے گا، کوئی بڑھاپے میں جائے گا، کوئی 100 کراس کرے گا، کوئی اس کے اندر جائے گا۔ سب کی زندگی مختص کر دی گئی ہے، مقرر کر دی گئی ہے عمریں، کہ یہ اتنے سال ہی جیے گا، اتنے سال کی عمر میں ہی دنیا سے جائے گا۔ لیکن قبر سے آخرت کی جو منزل ہماری زندگی شروع ہونے والی ہے، اخروی زندگی جس کو کہا جاتا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی اس کی معین مدت قرار نہیں دی گئی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ، کبھی موت نہیں آنے والی، کبھی وہاں کی زندگی ختم نہیں ہونے والی۔ تو یہ مختص کی ہوئی مختصر سی زندگی کے لیے ہم پوری پلاننگ کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے کہ آخرت کی زندگی کے لیے کس سے مشورہ کیا؟ آخرت کی منزل کے لیے کیا آپ نے پلاننگ کی ہے؟ کیا ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ کیا ہم نے بھاگ دوڑ کی ہے؟ تو دل کہے گا کہ نادان، تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا آخرت کے لیے۔ تو بتائے کہ ہم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں؟ کہ ہم اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں کہ عبادت سے ہمارے دامن خالی ہو، اطاعت و فرما برداری سے ہمارے دامن خالی ہو، اور اسی حالت میں ہم دنیا سے چلے جائیں تو مال و دولت ہمارے ساتھ آئے گا، جاہ و جلال، جائیداد، دنیا کی رشتہ داریاں اور محبت کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے؟ کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ وہاں پر ساتھ آنے والا اگر کوئی خزانہ ہے، کوئی چیز ہے، تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے ساتھ میں نہیں آنے والی۔ اسی لیے ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں بار بار؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ آپ غور کیے کبھی؟ نماز کے اندر ہم روزانہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اعتراف کرتے ہیں، یہ قبول کرتے ہیں، یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا بھائی؟ آپ نے اپنے آپ کو مارا، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، اپنے آپ کو کس طرح سے آپ نے ظلم کیا؟ تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، بزرگوں نے فرمایا کہ یہ ظلم کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو مارا، توڑا، بھوکا پیاسا رکھا۔ اس ظلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ میں نے تیری نافرمانی کی اور اپنے آپ پر ظلم کیا، میں نے گناہ کی، اپنے آپ پر ظلم کیا، میں نے سنتوں کو چھوڑے، اپنے آپ پر ظلم کیا، میں نے تیرے اور تیرے رسول کی نافرمانی کی، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ اس کا مطلب ہے
کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ اس کے رسول کی احکامات کے خلاف زندگی گزارے، تو بندہ کچھ اور نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اور ظلم کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اسی حالت میں وہ دنیا سے جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کی قبر میں آگ ہوگی، اس کو قبر دبوچے گی، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو عذاب میں لے جانے والے اعمال کرنا اپنے آپ پہ ظلم کرنا نہیں ہے تو اور کیا۔ اسی لیے بتایا گیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمارے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا رکھا۔ مقصد یہی رکھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اس میں عبادت میں الگ الگ کیٹیگریز بنائے گئے ہیں، فرائض ہے، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، اب ان کے حساب سے زندگی پر عمل کرنا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے جو ظاہری اسباب ہیں، کھانا پینا، رہنا سہنا، کپڑے، اولاد، بیوی، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ان تمام لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اگر بندہ اپنے نبی پاک علیہ السلام کی مکمل اطاعت و فرما برداری میں اور آپ کی بتائے ہوئے طریقوں پر اور آپ کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر کے دن رات گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کو 24 گھنٹے عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ 24 گھنٹے، کوئی بندہ 24 گھنٹے نماز میں تو نہیں رہے گا، کوئی بندہ 24 گھنٹے ذکر تو کرتا نہیں رہے گا، 24 گھنٹے تلاوت تو کرتا نہیں رہے گا، اسے بھی کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے، سونا بھی ہے، ماں باپ کے حق ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کے حق ادا کرنا ہے، اسکول لانا لے جانا ہے، نوکری کرنا ہے، محنت و مشقت کرنا ہے، جاب کرنا ہے، دوستوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا ہے، تمام تر چیزیں ہیں، ہنسنا بولنا، یہ تمام چیزیں ایک زندگی کا حصہ ہے۔ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، صرف عبادت کرو بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ساری چیزیں چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ اور اللہ اللہ کرتے زندگی گزارو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے تمام حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو دنیا والوں کے حقوق ادا کرنا، کاروبار کرنا، بیوی بچوں کو کھلانا پلانا، ان کے لیے ہر خواہش پوری کرنا، تمہاری اپنی جائز کاموں کو پورا کر لینا، یہ تمام کام بھی تمہارے اللہ کی عبادت میں شامل کیے جائیں گے، وہ بھی اللہ کی عبادت ہوگی۔ بندہ کاروبار میں بیٹھا ہے، نوکری میں کے لیے بیٹھا ہے، آفس میں بیٹھا ہے اور حلال کمائی کے لیے بیٹھا ہے تو اس کا وہ کاروبار کرنا اللہ کی عبادت۔ بچوں کو محنت حلال رزق کما کر کھلانے کے لیے مزدوری کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے تو اس کا وہ کام کرنا بھی اللہ کی عبادت۔ بندہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے، ان کی دل جوئی کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے اور اسے محبتیں کر رہا ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ پاک نے عطا کی ہے، اللہ کی نعمت کی قدر کرنا، ان سے محبت کرنا، اس میں بھی اللہ کی عبادت میں شامل کیا جائے گا۔ تمام تر چیزیں۔ اب دوسری جو چیزیں ہیں ہمارے اوپر فرض قرار دی گئی، جیسے عبادت میں نماز ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آج کے زمانے میں بڑی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے۔ فرض نمازوں کی ادائیگی میں اتنی زیادہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، جو سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ لازم عمل ہے، ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر موت آنے تک روزانہ 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہو، کتنے ہی پریشان حال کیوں نہ ہو، آپ کے زندگی کا کیسا بھی سچویشن کیوں نہ چل رہا ہو، آپ کو ہر حال میں دن میں 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ نہ اس میں تخفیف ہے، نہ کمی ہے، نہ کوئی رعایت ہے، نہ رخصت ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب اگر بیمار بندہ ہے تو اس کے لیے کچھ آسانی دی گئی، مسافر ہے تو اس کے لیے کچھ آسانی دی گئی، کچھ اور معاملے ہیں تو اس کے لیے کچھ آسانی دی گئی، لیکن پڑھنا تو ہے، وہ بھی وقت مقررہ میں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے وقت مقررہ پر تم پر نماز فرض کی ہے تو وقت کے اندر نماز پڑھنا ہے، دن میں 5 مرتبہ پڑھنا ہے، فرض عین ہے، چھوڑیں گے تو سخت ترین گناہ گار ہوں گے۔ تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا پلاننگ کی ہے کہ مجھے نوکری کرنا ہے، اس درمیان میں کون سی نمازیں آ رہی ہے، کہیں میں نوکری کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں، کام کاج کے چکر میں اپنی فرض نماز تو نہ چھوڑ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کمانے میں ایسا لگ جاؤں کہ فرض جو مجھ پر بڑی عظیم ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری مجھ سے دور نہ ہو جائے، اس ذمہ داری کو چھوڑنے والا نہ بن جاؤں۔ تو گھر میں اگر دعوت آ جائے تو دعوت کی تیاری میں ہم آسانی سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کچھ چھوٹا سا کام آ جائے تو اس کام کے کرنے کے لیے
ہم فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی احساس، نہ جنبش پیشانی پر کسی کی آتی ہے، بس آسانی کے ساتھ فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے حکم کو جو اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا، ادا کرنا لازم قرار دیا، اس عمل کی ہمارے پاس ایسی وقعت ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ چھوڑ دیں؟ نہیں میرے بزرگوں دوستو، یہ ایک مومن کی شان تو نہیں ہو سکتی، ایک مومن کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ تو نماز پڑھنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں پہلے ارادہ کرنا پڑے گا، ہمیں پہلے نیت کرنی پڑے گی کہ میری زندگی کے کچھ بھی کیسے بھی حالات کیوں نہ آ جائے، میں کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا۔ سب سے پہلا یہ ارادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی جو طور طریقے ہیں، جو اصول و ضابطے ہیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کرے بندہ۔ جیسا میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا، بہت سارے مسلمان ہیں جو ماشاءاللہ نمازوں کا ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن بیچاروں کو نماز پڑھنے کے جو آداب ہے، جو طور طریقے ہیں، جو ضروریات نماز ہے، ان سے ناواقفیت ہے۔ کسی کو اذکار نہیں یاد ہے، کسی کو قرآن یاد نہیں ہے، کسی کو نماز کا مسائل کچھ غلطی ہو جائے تو کیسے دہرائے، کیسے اس کی اصلاح کرے، وہ مسائل طور طریقے نماز کے نہیں معلوم، اور بس نمازیں پڑھے جا رہے ہیں۔ کہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں 20 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے سورہ فاتحہ بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، میں امام صاحب کے پیچھے خاموش ٹھہرتا ہوں اور نفل اور سنتوں میں بھی خاموش ٹھہر کے نماز پڑھتا ہوں، 20 سال گزر گئے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ بھئی تمہاری ایسی نماز نہیں ہوگی، تم نماز میں خاموش کھڑے رہو گے تو کب تک کھڑے رہو گے؟ اس وقت تک کے لیے تم کو رخصت ہوگی جب تک کہ تم یاد نہ کر لو، جب تک تم پڑھ نہ لو، جب تک تم کوشش نہ کرو، اس وقت تک کے لیے رخصت ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ جس کو بچپنے سے پڑھنے کا، یاد کرنے کا، نماز سیکھنے کا، مسائل سیکھنے کا موقع نہ ملا، اور وہ بندہ کو اچانک اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی اور دل نے کہا کہ بھئی نمازی بننا ہے، اور وہ نمازیں پڑھنے لگا، تو اب اس کو یاد کرنے تک نمازیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں، وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے اور آہستہ آہستہ یاد بھی کرنا شروع کرے، اذکار بھی یاد کرے، دعائے قنوت بھی یاد کرے، سورتیں بھی یاد کرے، قرآن بھی یاد کرے، صحیح انداز سے یاد کرے، صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرے، تسبیحات بھی یاد کرے، مسائل بھی سیکھے، فرائض بھی سیکھے، واجبات بھی سیکھے، سنتیں بھی سیکھے نماز کی، مگر نماز کو جاری رکھتے ہوئے سیکھے۔ اور کوئی بندہ ایسا جو نماز کو جاری رکھا ہوا ہے لیکن سیکھ نہیں رہا ہے، نہ اس کا ارادہ ہے سیکھنے کا، تو ایسے بندے کی وہ نماز نہیں ہوتی۔ اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں اور ان تک پہنچائیں جو حضرات اس کام میں ملوث ہے، جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، ہمیں عبادت بھی کرنا ہے، عبادت کا سلیقہ بھی سیکھنا ہے۔ عبادت کرنی لازم ہے، لیکن اس کے آداب کو ملحوظ رکھنا بھی لازم و ضروری ہے۔ جیسا مسجد میں آنے کے آداب ہے، مسجد میں جب آئیں گے آپ تو ظاہر سی بات ہے ادب و احترام کے ساتھ آئیں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ، پاک صاف ستھرے ہو کر کے آئیں گے، خوشبو لگا کر کے آئیں گے، مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کریں گے، مسجد میں دیگر اور کام انجام نہیں دیں گے، بلکہ عبادت میں وقت گزاریں گے، ذکر و اذکار میں وقت گزاریں گے، اعتکاف کی نیت کر کے آئیں گے۔ یہ تمام آداب مسجد کے تعلق سے سکھائے گئے ہمیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، عام جگہ نہیں ہے۔ عام جگہ میں جیسے زندگی گزارتے ہو مسجد میں ویسے نہ رہو، بلکہ مسجد کے کچھ اصول ہے، کچھ ضابطے ہیں، کچھ نیتیں ہیں، کچھ طور طریقے ہیں۔ تو اسی طرح نماز پڑھنے کے بھی کچھ طور طریقے، نماز پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ جس طریقے سے بہت سارے لوگوں سے الگ الگ معاملات ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے اجتماعی عمل، ایک ہوتا ہے انفرادی عمل۔ اجتماعی عمل کا مطلب ہے سب مل کر کرنے والا عمل۔ جیسا مثال کے طور پر نماز کے بعد دعا ہو رہی ہے، اجتماعی عمل، سب لوگ، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، سب لوگ دعا میں شریک ہے، اس کو کہتے ہیں اجتماعی عمل۔ اب ان بیٹھنے والوں میں سے کوئی ایک شخص ہے جو ذکر کرتے بیٹھا ہے، دعا ہو رہی ہے اور وہ ذکر میں مصروف ہے، وہ ان کا انفرادی عمل ہے۔ اب ان دو عملوں کے تعلق سے میں آپ کو عرض کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ کو انفرادی عمل سے کئی زیادہ محبوب اجتماعی عمل پسند ہے۔ اکیلے کیے جانے والے عمل سے زیادہ اللہ کو مل کر کیے جانا والا عمل پسند ہے۔ اسی لیے تو جماعت سے نماز پڑھنے کی بار بار تاکید آئی۔ نماز فرض ہے، تم اکیلے اکیلے پڑھ لو، بول سکتے تھے، نہیں، جماعت سے پڑھو، جماعت سے پڑھو۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، جماعت چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر نماز جماعت سے آپ نماز نہیں پڑھیں گے، موقع ہے، محل ہے، وقت ہے، حالات ہے، اور آپ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی جماعت میں شریک نہ ہو اور کہے میں تو اکیلا نماز پڑھ لوں گا، تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ اب کوئی مجبور ہے، مسافر ہے، پریشان ہے، مسجد کو کہے گئے تک جماعت چھوٹ گئی
اور ویسے آپ بندہ اگر اکیلے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، وہ مجبوری کے تحت آتا ہے. لیکن یہ جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑ دینا، اجتماعیت کو چھوڑ دینا، نماز ہی نہیں ہونے کا حکم قرار دیا فقہاء کرام نے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے حدیث کی روشنی میں جماعت کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. تو اسی طریقے سے دیگر اعمال میں بھی ہم کو یہ توجہ دینی ہے، سیکھنا ہے، ہم کو یہ توجہ دینا ہے کہ جب اجتماعی عمل چل رہا ہو تو انفرادی عمل کو چھوڑ دیں. مثال کے طور پر بیان چل رہا ہے، اب بیان کے درمیان میں کوئی صاحب قرآن شریف لے کر بیٹھ کے پڑھتے رہے. اجتماعی عمل کیا ہو رہا ہے؟ بیان سننے کا عمل، تقریر کرنے کا عمل، سننے کا عمل، یہ اجتماعی عمل ہے. اب اگر کوئی تسبیح پھرا رہا ہے، اب اگر کوئی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، اب کوئی نفل نمازیں پڑھنے میں مصروف ہے، تو اس کو چاہیے کہ بھائی تم وہ بعد میں کرو، وہ تمہارا انفرادی عمل ہے، مستحب عمل ہے. اجتماعی عمل کی جو برکتیں ہیں، اجتماعی عمل کی سے جو حصول ثواب ہے، اللہ کی رضا و برکتیں حاصل ہوتی ہے، انفرادی عمل میں وہ حاصل نہیں ہوتی. تو ایسے معاملے میں چاہیے کہ ہم انفرادی عمل کو چھوڑیں اور اجتماعی عمل کی طرف توجہ کریں اور نیت کریں کہ میں اس میں شامل ہوتا ہوں تاکہ برسنے والی اللہ کی رحمتوں سے وہ بھی مالا مال ہو جائے. بہت سارے یہ اعمال ہمارے معاملات میں ایسے آتے ہیں سیکھ نہیں سیکھنے کی وجہ سے، معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے. تو آداب ہے اسی طریقے سے نماز کے، جس طریقے سے بتایا گیا کہ سطر کا چھپانا، سطر عورت، یہ نماز کی آداب میں سے ہے. سر پہ ٹوپی پہننا، عمامہ باندھنا، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب آپ اندازہ لگائیں آج کل فیشن چل پڑا ہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کا، ٹی شرٹوں پر بالکل آستین چڑھا چڑھا کر نماز پڑھنے کا فیشن چل پڑا ہے. لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھئی حدیث پاک میں کہاں پر فرض قرار دیا گیا؟ سعودی عرب والے تو ٹوپی نہیں پہنتے، دبئی والے تو ٹوپی نہیں پہنتے، ہم بھی ویسے پڑھیں گے. ارے اللہ کے بندے، ہم نے سعودی والوں پر تھوڑے ایمان لایا، ہم نے تو اللہ کے نبی پر ایمان لایا ہے. اور جس کو ہم اپنا نبی، اپنا رسول، اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا محبوب مانتے ہیں، اس آقا کریم علیہ السلام نے تمام حیات طیبہ میں بغیر عمامہ شریف کے نماز ادا نہیں فرمائی. ٹوپی تو دور کی بات ہے، عمامہ شریف باندھ کر ہمارے آقا صحابہ اکرام نے نماز ادا فرمائی. حج کا موقع ہوتا ہے یا کسی اور موقع، چند مواقع کے علاوہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے نماز کبھی زندگی میں حیات پاک میں ادا نہیں فرمائی. اور آپ دلیل مانگ رہے ہو؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ عام الفاظ میں اگر میں کہوں تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے، سرکار کی سنت کے خلاف. اور ہم نے کہا کہ انہوں نے نہیں پہنا، ان سے ہمیں کیا لینا دینا؟ وہ ان پر ہم نے ایمان نہیں لایا، ہم نے آقا کریم پر ایمان لایا. ہمیں آقا کریم کی سنتوں کو اختیار کرنا ہے. اب ٹی شرٹ پہنیں گے، چھوٹی سی ستر عورت کا حال ہوگا. تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اصولوں کو، ان طور طریقوں کو سیکھیں جس سے ہماری نماز ادا بھی ہو اور باقی بھی رہے. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، حکم دیا اللہ نے. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی نمازوں کو باقی رکھو، ایسی نماز پڑھو کہ جو نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پائے. اس کو باقی رکھنے والے انداز میں پڑھو. ایسے نہیں پڑھو کہ تم بس آئے نماز پڑھے اور چلے گئے، بس تیزی سے نماز پڑھے. بعض لوگ اتنی رفتار سے نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ اکبر، 2 سے 3 منٹ کے اندر 4 رکعت سنتیں ان کی ہو جاتی ہیں، اور 1 سیکنڈ سے 2 سیکنڈ کے اندر سجدہ رکوع ان کا ہو جاتا ہے. رکوع میں گئے اور 1 سیکنڈ سے 1.5 سیکنڈ کے اندر رکوع سے اٹھ گئے. کیا پڑھا بھائی؟ کیا ادا کیا؟ سجدے میں ہیں، تسبیحات اتنی زور سے پڑھ رہے ہیں، اتنی تیز پڑھ رہے ہیں کہ دیکھے دیکھے تک نمازیں ہو رہی ہے. تو یہ نمازیں ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں. محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی قادری مجددی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مصری گنج میں مزار ہے، جامعہ نظامیہ کے بانی جامعہ نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد رشید ہیں. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ہر رکعت کم سے کم 5-5 منٹ کی ادا فرمایا کرتے تھے. اجتماعی طور پر دیکھیں کہ اگر 4 رکعت نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آسانی کے ساتھ آپ 15 سے 20 منٹ 4 رکعت ادا کرنے کے لیے لگاتے تھے. وہ سنتوں کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تسبیحات 5 سے 7 مرتبہ رکوع اور سجدے میں آپ ادا کرتے تھے. یہ ہمارے اکابرین کا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا. ان لوگوں نے ہمیں کر کے دکھایا کہ نماز ایسے پڑھو، اس طریقے سے عبادتیں کرو. میرے بزرگوں، نوجوانوں، اولیاء اکرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں. ہم بار بار اللہ والوں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ بار بار اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ بار بار اللہ والوں کی یاد کیوں مناتے ہیں؟
وجہ یہی ہے کہ ان کی عبادتوں، ریاضتوں، عبادت کے طور طریقوں کو سن سن کر، دیکھ دیکھ کر، پڑھ پڑھ کر ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو۔ اللہ پاک کی رحمتیں ہم پر ہو کہ ہم نے ان کے محبوبوں کا نام لیا، اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمتوں کی برسات فرمائے گا۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ رکھا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اب عبادت کے لیے طور طریقے سیکھنا لازم و ضروری ہے، سنتوں کا شمار کرنا کہ نماز پڑھنے کی سنتیں کہاں ہیں، ہاتھ کہاں تک اٹھائے، ہاتھ کہاں پر باندھے، کس انداز سے باندھے، رکوع کیسے کرے۔ بہت سارے حضرات رکوع میں بالکل تھوڑا سا جھکتے ہیں، زیادہ رکوع میں جھکنا ہے یعنی پیٹھ، سر اور پیٹھ اور پیچھے کا حصہ ایک لیول ہو، اس قدر رکوع میں جھکنا، اور انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو پکڑنا ہے، نظروں کو دونوں انگوٹھوں پہ رکھنا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ ادا کرنا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ ادائیگی صحیح نہیں ہے۔ اطمینان کے ساتھ 3 بار بولے، اطمینان کے ساتھ بولے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر۔ اب ایسا نماز پڑھ کے تو دیکھیں کتنا مزہ آئے گا، اس انداز سے سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ۔ سجدے میں جانے کا طریقہ بالکل اطمینان کے ساتھ، پہلے بیٹھے، پھر گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر ناک اور پیشانی کو رکھے اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے اور اطمینان کے ساتھ سجدے کی تسبیحات پڑھے، پھر دیکھیں آپ کو سجدے میں کتنا لطف آئے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ ہم جلدی جلدی نماز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے نماز کی سنتیں ادا نہیں ہوگی، غلطی کوتاہی ہو جائے گی۔ جیسا میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا جسے جلسہ کہتے ہیں، تقریباً 3 بار سبحان اللہ یا ربی اغفر لی پڑھنے کی مقدار بیٹھنا ہے سجدے کی حالت میں، دونوں سجدوں کے درمیان میں۔ اب اگر کوئی اللہ اکبر سجدے میں جائے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی اللہ اکبر، اللہ اکبر، فوری پورا مکمل اٹھے بغیر دوسرے سجدے میں چلے جائے تو اس کا ایک ہی سجدہ ادا ہوگا، 2 سجدے ادا نہیں ہوں گے، کیونکہ 2 سجدوں کے درمیان میں اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ اطمینان سے بیٹھنے کی سنت ہے ہمارے آقا کی، اور دونوں سجدے نماز کے اندر فرض ہے۔ ہماری جلد بازی کی وجہ سے 2 کے بجائے ایک ہی سجدہ ادا ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز مکمل نہیں ہوگی ہماری۔ تو لہٰذا ان چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، پوری توجہات کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس میں شامل کرنا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہے نا، اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو، صحابہ کرام کے طریقوں کو اختیار کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ جتنے نماز پڑھنے والے حضرات ہیں، نوجوان ہیں، بڑے بوڑھے بزرگ حضرات ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ باضابطہ یہ سیکھیں، یہ جانیں کہ نماز پڑھنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے اور کتنے اطمینان کے ساتھ ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، تاکہ عبادتوں کا جو انعام ہے، اس کا جو مزہ ہے، جو چاشنی ہے، وہ ہم محسوس بھی کریں، ہم حاصل بھی کریں۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں تیری عبادت کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرما، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو آسانی سے ادا کرنے، پورے اخلاص و للہیت اور جذبے کے ساتھ ادا کرنے والا بنا مولا۔ ہم گناہ گاروں کو اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم گناہ گاروں کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں قبول فرما، والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے ہوں